اس کے اندر کیا لکھتا ہے نبی علیہ السلام کے والدین کے متعلق؟ لکھتا ہے کہ بین عبداللہ و آمنہ و ابا طالب فی حجرت من حجرات جہنم، کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والدین اور جناب من حجرات جہنم، ابو طالب جہنم کے کمروں میں سے ایک جہنم کے کمرے میں ہے۔ استغفر اللہ، تاکہ مجلس لکھ رہا ہے یہ تو تمہاری ہیں ڈنڈی مارنے کی عادت نہیں جاتی، خیانت کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ بہار الانوار سے دکھا رہے تھے، میں دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین چلتے ہیں، بریلویوں کی بیوہ کو پھر ایک دکھ درد جو ہے وہ اٹھا ہے، جاگا ہے، اس کا وہ دور کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب موسم کیا بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو اتنے جوابات دے چکے ہیں، ہم نے کہا یار بندے میں کوئی شرم حیا ہوتی ہے، بندہ ابھی بس کرتے، ابھی اعتراض نہ کرے۔ بھائی تمہیں جو معلوم ہے تمہارے اعتراضات کی علمی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن رسوائی، شرمندگی، یہ تو خمیر میں نا ان لوگوں کے۔ ذرا سنیں ذرا آپ۔ اس کا باپ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو، آپ لوگ کو، اس کی ماں کو، دونوں کو آپ کافر کہتے ہو، مشرک کہتے ہو۔ یہ اہل سنت کتابوں میں عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو، اجداد کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ بریلیوں کی بیوہ دینے لگی ہے۔ السلام کے والدین جہنمی ہیں معاذ اللہ، اور صرف نبی علیہ السلام کے والدین نہیں بلکہ معاذ اللہ، معاذ اللہ نہیں، ابھی تمہاری کتابوں سے میں دکھاؤں گا، ایک نہیں ہوئے ابھی تو آج تو اتنی یہاں پہ منڈی لگنے والی ہے نا تمہاری سوچ ہے۔ جناب ابو طالب کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے۔ سنو، میں تمہیں تمہاری کتاب سے دکھاتا ہوں، جو معصوم کا فرمان تمہارے نزدیک حجت ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں، تمہاری کتاب سے دکھاتا ہوں۔ اوے ہماری کتاب سے دکھانے لگا ہے بھائی بندہ چشتی تجھے ابھی نہ کسی دن تو لائیو ہمارے ہاتھ پہ چڑھ گیا نا، تو پھر تجھے کیا تیرے ساتھ کرنا ہے؟ یہی کتاب تجھے بندہ پڑھوا لے صرف۔ کون سی ہے تمہاری کتاب؟ ہے جناب والا بہار الانوار، لکھنے والا ملا باقر مدرسی۔ اس کے اندر کیا لکھتا ہے نبی علیہ السلام کے والدین کے متعلق؟ لکھتا ہے کہ بین عبداللہ و آمنہ و ابا طالب فی حجرت من حجرات جہنم، کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والدین اور جناب من حجرات جہنم، ابو طالب جہنم کے کمروں میں سے ایک جہنم کے کمرے میں ہیں۔ استغفر اللہ، شیخ باقر مجلسی لکھ رہا ہے، یہ تو تمہاری کتاب ہے اور تمہارے سامنے ہے، جواب دو اس بات کا کہ ہم کیسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمہیں جھوٹ بولا۔ دوسرا حوالہ، پہلے حوالے کا تو جواب لے لو چشتی، کائے کی جلدی ہے؟ ہیں ڈنڈی مارنے کی عادت نہیں جاتی، خیانت کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ بہار الانوار سے دکھا رہے تھے، میں دکھاتا ہوں تو بہار الانوار، جواب دو اس بات کا۔ یار اتنی کوئی مشکل بات تھوڑی تھی، جاہل آدمی تھوڑا سا پڑھ لیتے، وہ نیٹ سے حوالے اٹھاؤ گے تو یہی رسوائی ہونی ہے تمہیں۔ آگے چلیں جی، بہار الانوار کیا کہتے ہیں جی؟ ملا باقر مجلسی، جلد نمبر الخامس و ثلاثون، 35ویں اس کی جلد ہے۔ اس میں کیا بیان کیا؟ یہ وہ جی دیکھیں، پہلے وہ دکھاتا ہوں، من حجرات جہنم، ٹھیک ہے، ان حجرات جہنم جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ کو ان لوگوں نے دکھا دیا۔ شیعو غور کرو کہ یہ لوگ اس قدر خائن ہیں، بھائی ان کا مذہبی خیانت پہ مبنی ہے، جنہوں نے نبی کے ساتھ خیانت کی ہو، وہ آپ لوگ ان کے ماننے والے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے؟ خود سوچیں کیسے۔ اب ہم اس کو زوم سے ہٹائیں گے اور اوپر لے کے جائیں گے کہ علامہ باقر مجلسی کیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ سبحان اللہ۔ وقال ابن ابی الحدید فی شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید نہج البلاغہ میں یہ بات نقل کر رہا ہے، اور یہ نیچے اس کے یہ عبارت ہے۔ اب اوپر دیکھیں ابن ابی الحدید بھی کیا کہتا ہے کہ اختلف الناس فی اسلام ابی طالب، کہ حضرت ابو طالب کے اسلام میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ فقالت الامامیہ، کہتا ہے تم لوگوں کی کتابوں میں تو حضرت ابو طالب کو الیاذ باللہ کافر کہا گیا ہے۔ تو بھائی ابن ابی الحدید معتزلی جس صفحے سے دکھا رہے ہو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ امامیہ کا کہنا یہ ہے، و اکثر الزیدیہ کا کہنا یہ ہے کہ ما مات الا مسلمن، کہ وہ مسلمان اس دنیا سے گئے۔ پھر کہتا ہے کہ وقال بعض شیوخنا المعتزلہ، ہمارے بعض معتزلہ بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان میں سے یہ فلاں 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 فلاں، اور اکثر اہل حدیث اور عامہ اور وغیرہ وہ کہتے ہیں مات علی دین قوم ہی، وہ اپنی قوم کے دین پہ، یعنی دوسرے جو ان کا حساب کتاب ہے۔ تو یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا تھا۔ اور اس جاہل کو ہم ایک اور بھی دکھاتے ہیں
کہ اسی جلد میں جب حضرت علامہ باقر مجلسی حضرت ابو طالب کا باب یعنی ابتدا کر رہے ہیں نا، صفحہ نمبر یہ دیکھیں جلد نمبر 35 تاریخ و امیر المؤمنین صفحہ نمبر 68 پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نسب احوال کس کے؟ حضرت امیر المؤمنین کے والدین کے علیہ وعلیہم السلام۔ وہ چشتی حضرت ابو طالب کو علیہ السلام لکھا ہے، کس نے؟ علامہ باقر مجلسی نے۔ یہ بھی پڑھ لیا کرو، ابھی تو علامہ باقر مجلسی سے پوری تفصیلات دکھاتا ہوں۔ تو یہ ناظرین تھی اس کی خیانت کہ جو ان موصوف نے بیان کی۔ اب چلتے ہیں ان کی دوسری خیانت کی طرف، پھر انشاءاللہ تفصیل سے میں اس کے اوپر شیعہ کتابوں کے حوالہ جات رکھوں گا۔ دوسرا حوالہ دیکھیں، ادھر تمہیں جھوٹ بولا۔ دوسرا حوالہ سن، تفسیر قمی سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 کے تحت لکھا گیا ہے۔ اچھا ان کی خیانت دیکھیں، جب یہ تشیع کی کتابوں سے کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، نہ سند کسی معصوم نے فرمایا، نہ بہار سے اس نے یہ بات کی، نہ تفسیر قمی سے۔ بھئی کسی معصوم کی حدیث ہے، کسی کا قول ہے، اگر قول ہے تو کس کا ہے؟ نہیں، یعنی ان کی خیانت کی انتہا ہے یہاں پہ۔ ہم جب پیش کرتے ہیں ان کی علماء کی تصریحات، سند کے اوپر تحکیمات پیش کرتے ہیں کہ ان کے علماء نے فلاں فلاں روایت کے اوپر یہ حکم لگایا، لیکن یہ ایسا خائن آدمی ہے، ایسا بد دیانت شخص ہے کہ کیا کام کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ من احببتا جو آیت ہے اس کے متعلق لکھا گیا کالا نظرت فی ابی طالب، یہ ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول یا ہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا یعنی ابو طالب، قل لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ جو آیت ہے کہ اے نبی تو جسے پسند کرے اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اس کا ہم جواب آپ کی پہلے تو اسے بہار سے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ملاحظہ فرمایا بہار الانوار، وہ کہتے ہیں نہایت عجیب ہے کہ جو علی بن ابی طالب کے اہل بیت کے جو دشمن ہیں وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہم زعموا کہ ان المراد بقولہ تعالی لنبیہ انک لا تہدی من احببتا، کہ تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے، کہ انہا فی ابی طالب، کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد آگے دیگر افراد کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔ یعنی ان کا زعم اور گمان ہے کہ یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، کون لوگ؟ کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کیف یقال انہا نزلت فی ابی طالب، اچھا، اور آگے کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ قرآن میں مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابو طالب مکہ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وَإِنَّمَا هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْحَارِث بن نعمان بن عبد مناف۔ علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حارث بن نعمان بن عبد مناف کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب اگلی تفسیر سے ملاحظہ فرمائیں، مجمع البیان فی تفسیر القرآن جناب طبرسی صاحب کی، اس کی 7ویں جلد، اس میں جب جاتے ہیں تو سورہ قصص کی جو ہے وہ کیا ہے؟ النزول کیلا سے ہی، یعنی کیلا ایک کمزور قول، یعنی حدیث نہیں ہے یہ جو پیش کر رہا تھا، یعنی کسی کا قول ہے، اور جب کیلا کہہ دیا جائے تو اس کے ضعف کے اوپر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ انک لا تہدی من احببتا فی ابی طالب، یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے، اور رسول اللہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام لیں، فنازلت ہذہ الآیہ، یہ آیت نازل ہو گئی، اور حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں وفی ھذا نظر، اس میں اشکال ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اس میں اشکال ہے۔ وہ کہتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ أَبَا طالب مَاتَ مُسْلِمًا۔ وہ کہتے ہیں سورہ انعام میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان اس دنیا سے گئے، اور کثرت سے اس کے اوپر روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس چشتی کی کیا تھی؟ خیانت۔ اور تفسیر قمی سے بھی اس نے کوئی سند پیش نہیں کی، وہاں پہ قول ہے، ایک قول کی بنیاد پہ صحیح روایات، علماء کا اجماع، اہل بیت کا اجماع، اہل بیت کی روایات کو پس پش ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی عقلی چیز ہے؟ اچھا جی، اب آ جائیں ہم کچھ روایات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور علماء کے اقوال۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں، یہ ملاحظہ فرمائیں مرآۃ العقول،
مرآت العقول میں جب جاتے ہیں تو اس کی 5ویں جلد ہے اور سند حسن ہے کہ حضرت ابو طالب کی مثل اصحاب کہف کی طرح ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا۔ اصحاب کہف کی یعنی اصحاب کہف کی طرح ایمان کو چھپایا، دل میں ایمان تھا ان کے۔ یہ سند کیا ہے؟ حسن ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس کے بعد اسی روایت کو روضۃ المتقین میں تقی مجلسی نے کیا کہا ہے؟ وفی الحسن کا صحیح عن حشام بن سالم، ٹھیک ہے، وہ یہی کہ نہ مثل ابی طالب مثل اصحاب القحف اسر الایمان واظہر الشرک، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو جو اصحاب کہف تھے انہوں نے ایمان کو چھپایا، شرک کو ظاہر کیا، تو حضرت ابو طالب کی مثل بھی انہی کی طرح ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں، یہ ایک حدیث صحیح آپ کے لیے اس خدمت میں رکھی۔ اب شیخ مفید اس بارے میں کیا، ایک شیخ مفید کا پورا رسالہ ہے ایمان ابی طالب، یہ ملاحظہ فرمائیں ایمان ابی طالب۔ اس میں جب وہ بیان کرتے ہیں نا صفحہ نمبر 26 پہ، وہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ ابو طالب مَاتَ عَلَى مَا يَزْعُمُ النَّوَاسِبُ كَافِرًا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو طالب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ کافر اس دنیا سے گئے، یہ ناسبیوں کا گمان ہے۔ یہ ناسبی کہتے ہیں، یہ چشتی جیسے لوگ یا بخاری مسلم، یہ ناسبی کہتے ہیں۔ اہل بیت اور شیعوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت ابو طالب مومن اور مسلمان اس دنیا سے گئے۔ یہ پورا رسالہ شیخ مفید کا ہے، کہتا ہے جی شیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ گنتے جائیے گا، جو میں اس حوالے سے بحار الانوار سے آ گئے، جناب تبرسی کا علامہ باقر مجلسی کے حوالے دے رہا تھا، کول نکر کیا وَقَصَّبَتَ اجماع اہل البیت علی ایمان ابی طالب، ٹھیک ہے، وَاجماعُہُم حجہ لأنہم احد الثقلین، ٹھیک ہے، کہ اہل بیت کا اجماع ہے حضرت ابو طالب کے ایمان پر۔ آگے بڑھیں، اوائل المقالات شیخ مفید علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ واتفقت الامامیہ علی ان آباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت رسول اللہ کے والدین حضرت آدم سے لے کر ان کے آباء و اجداد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک مؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، موحدون لہ، موحد تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 46 پہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ أَمَّهُ أَبَا طالب رحمہ اللہ مَاتَ مُؤْمِنًا، اور اجماع ہے اس بات پر کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب کیا تھے؟ مَاتَ مُؤْمِنًا، اور آمنہ بنت وہاب کانت علی التوحید، اور وہ جملہ مؤمنین میں معشور ہوں گی۔ یہ تشیع کا اجماع ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، یہ کتاب ہے ایمان و ابی طالب، امام شمس الدین جناب موسوی کی، متوفی ان کا 630 ہے، تحقیق سید محمد بحر العلوم کی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ اسی بات کو نقل کرتے ہیں، پورا ایمان ابو طالب پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی اور کہا کہ اہل بیت کا اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب مومن اس دنیا سے گئے۔ اس کے بعد الاربعین فی امامت الائمۃ الطاہرین، یہاں پر بھی جناب محمد حسین شیرازی نجفی متوفی ان کا 1098 ہے، وہ کہتے ہیں امامیہ کا اجماع ہے ان کے ایمان پر، اور روایات اہل بیت متضافرہ ہیں اس مسئلے پر۔ روضۃ الواعظین جناب فتال نشا پور کی، وہ بھی یہی کیا کہتے ہیں کہ تشیع کا اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں، حضرت عبد المطلب، حضرت آمنہ بنت وہاب کانوا مؤمنین، وہ مؤمنین تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا اجماع حجت ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں آیت اللہ مرجع علی قدر سید محمد صادق الحسینی روحانی، یہ کیا کہتے ہیں کہ سوال ہوا ان سے حضرت ابو طالب کے متعلق، تو کہا حضرت بلا تردید و بلا اشکال حضرت ابو طالب جو ہے وہ مسلمان تھے۔ تفسیر نمونہ آیت اللہ مکارم شیرازی، وہ بھی اس کی تصریح کرتے ہیں کہ اجماع امام اور اہل بیت جو ہے وہ اس بات پر ہے، اور وہ حجت ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اس دنیا سے مؤمن گئے۔ اس کے بعد الطرائف سید ابن طاؤس کی، اس میں بھی کیا ہے کہ میں نے علماء کا ایک علماء کا ان میں سے اطرت ہے، ان کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، وَإِنَّنِي وَجَدْتُ عُلَمَاءَ هَٰذِهِ الْعِطْرَةِ مُجْمِعِينَ عَلَىٰ ایمان ابی طالب علیہ السلام، کہ ان کا اجماع ہے۔ الغدیر محمد حسین علمینی کی، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ شیعہ نے اہل بیت جو ہیں وہ کسی قسم کا حضرت ابو طالب کے ایمان میں کسی قسم کے شک و شبے کا شکار نہیں ہے۔ اس کے بعد بحار الانوار میں خود علامہ باقر مجلسی اسی تاریخ امیر المؤمنین میں کیا کہتے ہیں کہ تشیع کا اجماع ہے ان کے اسلام پر، کہ وہ نبی پر اول امر میں جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے کسی بھی بت کی کوئی پوجا نہیں کی، بلکان من اوصیاء ابراہیم، بلکہ
ہم یہ نہیں کہ فقط مسلمان مومن تھے بلکہ وہ حضرت ابراہیم کے اوصیاء میں سے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں یہ میں جیسے کہ دکھا چکا ہوں پہلے بھی شیخ مفید کی ایمان ابی طالب کے حوالے سے کہ حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ مؤمن ثابت ہے. اور پھر الطرائف سے دوبارہ وہ یہاں پر اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں. پھر حق الیقین علامہ باقر مجلسی کی ایک اور کتاب, یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ملاحظہ فرمائیں و اسلام ابو طالب و آبا و اجداد آن حضرت ضروریات دین شیعہ است, یعنی ہماری تو ضروریات دین میں سے ہے کہ رسول اللہ کے آبا و اجداد حضرت ابو طالب. یہ علامہ باقر مجلسی بیان کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا تھا بحر الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے لکھا ہے وہ در احادیث سے معتبر وارد شدے کہ شیعہ مانیس ہر کے بھی اسلام ابو طالب قائل نہ باشد. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور کہا کہ بر این مضامین احادیث سے متواتر از اہل بیت وارد شدہ است. ٹھیک ہے. اس کے بعد التبیان کس کی فی تفسیر القرآن شیخ الطائفہ طوسی کی کہ اجماع الامامیہ, اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ مسلمان تھے. اس کے بعد مجمع البیان, یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں اجماع اہل بیت ہے ان کے ایمان پر اور ان کا اجماع حجت ہے. الاعتقادات شیخ صدوق علیہ رحمہ, وہ کہتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ ہمارا اعتقاد حضرت رسول اللہ کے والدین کے بارے میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا تھا, وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عقود المرجان فی تفسیر القرآن نعمت اللہ جزائری, انہوں نے بھی اسی بات کو نقل کیا کہ اجماع اہل بیت ہے ایمان ابو طالب پہ. اس کے بعد شرح نہج البلاغہ سے ابن ابی الحدید, خیر یہ تو ہمارے اس میں علماء میں شامل نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں تک آپ نے روایات کو ملاحظہ کیا, چشتی کی ملاحظہ کیا, چشتی کی خیانت کو ملاحظہ کیا, اور حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم رسول اللہ کے والدین کے بارے میں ان کی کتابوں سے صحیح روایات, ان کے علماء کی تصریحات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.